بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کا ہمیں آج آغاز کرنا ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 ہے، 53۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ طور پڑھی اور میں یہ بات بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں اللہ نے ایسے ہمارے اس مصحف میں جو قرآن کی اب ترتیب ہے اس میں ایسے مرتب کی ہیں، ڈیزائن کی ہیں کہ ایک ساتھ ایڈجسنٹ آنے والی دو صورتیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورہ طور اور سورہ نجم یہ جوڑا صورتیں ہیں، ان دونوں سے مل کر ایک جوڑا بنتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل موضوع جو ہے وہ قیامت کی کو انڈورس کرنا ہے، اس کا اس بات ہے، اور اس میں جب قیامت کے آنے کا اللہ کا فیصلہ بیان ہوتا ہے تو پھر ایک جانب انذار ہوتا ہے، یعنی وارننگ ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے اور غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور دوسری جانب خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کو کہ جو ماننے والے ہیں اور صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، صحیح رویہ ماننے کی طرف اور غلط رویہ انکار کی طرف مائل کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ طور جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں قریش، سرداران قریش کہ جو مکی صورتوں کے ایک بڑے حصے کے مخاطب تھے، ان کے رویے پر تنقید ہے۔ اور یہ سورہ جو اب ہم شروع کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جو ان کے غلط عقائد تھے ان کی تردید ہے کہ جو زیادہ پرومیننٹ ہے، نمایاں ہے۔ دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں کو تسلی کا مضمون بھی ہم کو ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قسم کا بیان ہوتا ہے تو اس سے مراد گواہی ہوتی ہے، اس سے مراد دلیل ہوتی ہے۔ میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے قسم کھانے میں اصل میں دوسرے پر کو یہ امپریس کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ کو تو کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کی بات تو سب سے مستند بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں وہاں اصل میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، کوئی گواہی پیش کرتے ہیں، ایویڈنس۔ کس بات پر؟ کس بات کے لیے؟ جو آگے دعویٰ ہے، جو کلیم کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ گواہ ہے ستارہ ستارے جب وہ گرتے ہیں۔ کس چیز پر گواہ ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا اور نہ ہی وہ بہکا۔ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، کفار، ظاہر ہے کہ انکار کرنے کی کوئی وجہ بیان کرتے ہوں گے نا۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ جی میں انکار کرتا ہوں اس لیے کہ میں نہیں ماننا چاہتا، اس سے تو آدمی کی بے عزتی ہو جائے، لوگ کہیں یہ تو بڑی بیوقوف آدمی ہے کہ میں نہیں مانتا۔
اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو لیڈرز تھے ان کو تو اپنی حیثیت کو منوانا تھا، انہیں تو اپنے لوگوں کو امپریس کرنا تھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے اور یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ غلط ہے۔ چنانچہ انکار کے جو مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں آیا، یہ جیسے ہمارے کاہن ہیں نا، ان کو جنات آتے ہیں آسمان سے کچھ خبریں لے آتے ہیں انٹ سنٹ، اس کو لے کے پھر کاہن لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو اس طرح کے ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں اور یہ ہمیں خواہ ایسے امپریس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی وحی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ گواہ ہے ستارے کہ جب وہ گرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بات بیان کی کہ جس زمانے میں اللہ کی وحی نازل ہونی شروع ہوئی، یعنی جب قرآن کا نزول شروع ہوا، تو قرآن نے یہ کئی مقامات پر بتایا کہ اس زمانے میں اللہ نے، معلوم ہوتا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آسمان میں کرفیو لگا دیا، یعنی جنات ایک خاص جگہ سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ آرڈینریلی اس سے پہلے اینڈ موسٹ پروبیبلی اس کے بعد بھی وہ جا سکتے ہیں، مگر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ یہ جن ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ بڑھ سکتے، اور آپ امیجن کریں کہ قرآن کا کوئی حصہ وہ اچک کے لے آتے اور اپنے کاہنوں کو سنا دیتے اور وہ پہلے سے ہی ڈھنڈورا پیٹ دیتے کہ یہ دیکھو یہ ہے جس کو یہ وحی کہتے ہیں، ہمارے پاس یہ پہلے سے موجود ہے۔ سو اللہ نے اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کی، اور وہ جو شہاب ثاقب جن کو اب ہم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہے ان کے کریٹ ہونے کا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر اس کو استعمال کیا گیا کہ جو جنات آتے اور ایک خاص لمٹ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو ان پہ سنگ باری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے کے جو گرتے ہیں یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارے ساتھی نہ بھٹکے نہ بہکے۔ بھٹکنا کہتے ہیں ضلہ اس کو کہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی بات، یو لاسٹ یور وے، کوئی وجہ ہو گئی، یو ڈنٹ مین اٹ، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور گواہ یہ کہ آدمی جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو بہک گیا، اس سے غلطی ایسے ہوئی کہ دانستہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے یہ ساتھی نہ بھٹکے اور نہ بہکے۔ اس میں خاص جو صاحب کم ہے، اس میں ایک زور ہے اس بات پر کہ قریش کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کوئی اجنبی انسان نہیں آئے ہیں کہ جو اچانک کسی اور بستی کسی اور قوم سے آ کے تمہارے سامنے ایک بالکل اجنبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، یہ تمہارے درمیان 40 سال رہے ہیں، تم جانتے ہو ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کبھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ وہ غیب کی خبریں معلوم کریں۔ جیسے کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ غیب کی خبروں کے بارے میں بہت دلچسپی لیتے اور لوگوں کو امپریس کرتے، اور لوگ امپریس ہونے کے لیے ہمیشہ ہی تیار ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں جی کہ میں آج فلاں چیز دیکھ کے آیا ہوں اور میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تو لوگ ایسے ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے چیپ قسم کے لوگ کاہن اس زمانے میں بھی تھے جو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ اس سینیریو میں ایک اللہ کا بندہ تھا جو اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اور انہیں اس طرح کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قریش کے لوگوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے یہ ساتھی ہیں، تم ان کو جانتے ہو، تم ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو۔ تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی نہ بھٹکے نہ بہکے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن جو تم کو سنا رہے ہیں
یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور کوئی جن لے کے ان کے پاس ایسی چیز القاء کرتا ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو اور پھر وہ اس کو سنا دیں. نہیں، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں اس کو بیان کرتے، یہ تو ایک وحی ہے کہ جو ان پر کی جاتی ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار اختلافات ہیں. ان میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اچھے ظاہر ذہن کے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ اس بات کے پوری شدت کے ساتھ قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ وحی ہوتی تھی. چنانچہ وہ استدلال یہیں سے لے کے آتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے، وہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے کہ جو ان پہ کی جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آگے چل کے ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں تو اصل میں حضور کا تعلق حضرت جبرائیل سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ تعلق تو قرآن کی وحی کے نزول ہی کا تعلق تھا. لیکن ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں بلکہ ایسے کریں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ فیصلہ بھی آپ نے وحی کے ذریعے سے کیا ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا وحی کے ذریعے سے کہ آپ ایسا کریں اور پھر اگلی وحی کے ذریعے سے کہا نہیں ایسا کریں. یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر اس کی بہت ساری مثالیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. سورہ توبہ میں اللہ نے یہ بتایا کہ منافقین کو اہل ایمان سے چھانٹ کر الگ کرنے کے لیے اللہ نے ایک خاص پلان بنایا، ایک خاص طریقہ اختیار کیا. وہ یہ تھا کہ غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا گیا. تبوک مدینے سے سینکڑوں میل دور ایک جگہ تھی. سخت گرمی کے زمانے میں جب کھجور کی فصلیں بس پکنے والی تھیں، یعنی ان کی جو اصل کیش کراپ تھی اس میں ان کی دلچسپی ہوا کرتی تھی، تو اعلان ہو گیا کہ تمام ایبل باڈیڈ مسلمان مرد لازماً اس میں جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جائیں گے اور جو منافق ہیں کہیں گے یار کیوں جائیں ہم، وائی شوڈ وی گو. سو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر پوری تفصیل کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بتاتے، ان پر چھوڑ بھی دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند منافقین کو کہ جو بہانے بنا کے آئے اجازت دے دی. آپ نہایت شفیق، نہایت درگزر کرنے والے، آخری درجے میں لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے تھے. تو آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم رہ جاؤ، اگر تمہارا کوئی عذر ہے تو رہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی. سو ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اجازت دی. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جو آپ کی نیت تھی وہ بالکل پاک صاف تھی، آپ کے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کیوں آپ نے اپنی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیا. آپ جنرلی اسپیکنگ آپ انتہائی نرم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس وقت اسٹریٹجی کچھ اور تھی تو اللہ نے اس کو کریکٹ کر لیا. سو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہاں یہ جو ان ہوا الا وحی یوحا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے وحی کے کہ جو ان پر کی جاتی ہے. تو اس سے مراد قرآن مجید ہے. اس سے جو بحث ہے نا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، یہاں سے جو نکالی، اس پہ پھر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ایک وحی ہوتی ہے مطلوع اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوع. تو سبھی کچھ وحی ہے اور اس کے بعد بہت سارے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس وقت کی بحث نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم الزام لگا رہے ہو کہ کوئی جن، کوئی شیطان جن آ کے القاء کر رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ وہی ہے کہ جو ان پر کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، سکھایا اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے. یعنی
یہ اب جبرائیل علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ تمہیں معلوم ہے کہ کیسے اللہ نے اہتمام کیا، ایک ایسے فرشتے کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے یہ تعلیم دی ان کو، جو شدید القوا، بڑی زبردست قوتوں والے۔ فرمایا کہ ذو مرتن، وہ بڑے کردار والے، بڑے حکمت والے، یعنی ان کو انفلوئنس کرنا، ان کو بھٹکانا، ان کے راستے کو روکنا، اس کا کوئی امکان نہیں۔ فاستویٰ، تو وہ سامنے آئے، یعنی نمودار ہوئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ ایسے نمودار ہوئے کہ وہ آسمان کے اعلیٰ اونچے کنارے پر تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہ اصل میں اس کا بیان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ افق پر، ہورائزن پر ایک اونچے کنارے پر ہیں۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی، پھر وہ جھکے، فکانا قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلے پر رہ گئے، یعنی بہت قریب آ گئے۔ یہ عربوں کا ایک انداز تھا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ بہت قریب آ گیا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی یہ وحی کا آغاز ہو گیا اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ نے جو کچھ دیکھا، ما رآ، آپ کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، یعنی دل کا یہ وہم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے بارے میں آپ کو کوئی تردد تھا کہ پتہ نہیں میں نے دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا، یعنی ہی سو اٹ ویری کلیئرلی، ان کا دیکھنا بالکل واضح تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ یعنی یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین کردار کو پیش کرتے ہوئے کہ یہ ان کا تجربہ ہے، اپنے اس ایکسپیرینس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جو پہلا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا فرشتے جبرائیل کے ساتھ انٹریکشن کا، اس میں یہ تفصیلات تھیں کہ وہ ہورائزن پر نظر آئے، پھر وہ قریب آئے، آ کے وہ جھک گئے، اور جیسے ایک محبت اور التفات کے ساتھ ایک استاد سکھاتا ہے، اس نے آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس کو ایک اور مرتبہ پھر دیکھا۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری وحی ہے، سیکنڈ ٹائم راؤنڈ پھر آپ نے دیکھا۔ نظرتاً اخرى، ایک دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا، اسے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ سدرہ تو بیری کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ قرآن نے اس دنیا، اس عالم کو جب ڈسکرائب کیا کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور جس کے بارے میں ہم کوئی چیز امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو اس نے ڈسکرائب کیا ہے اس کو میٹافوریکل لینگویج میں، جس کو متشابہات کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کی لینگویج میں الفاظ ہی نہیں۔ کیوں الفاظ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سو لینگویج تو اصل میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو چیز دیکھی ہی نہیں گئی اس کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ تو اگر کبھی آپ کو کسی ایسی بات کو، ایسی دنیا کو ڈسکرائب کرنا ہو کہ جس کو ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، کہ جن کے سامنے آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، تو پھر آپ ان کی اپنی امیجنیشن کو سامنے رکھ کر جو قریب ترین کچھ الفاظ ہوتے ہیں، میٹافرز ہوتے ہیں،
تمثیلیں ہوتی ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، ان کو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ان کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر۔ یہ کیا ہے؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ وی ڈونٹ نو فار شور، مگر بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہماری، جس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، اور ایک اگلی دنیا ہے اس سے آگے ورے، جس کو عالم لاہوت کہتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی باؤنڈری ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف پھر وہ فرشتوں کا جو جانا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ ہماری دنیا ہے نا، یہ دنیا آگے چلتے چلتے ایک ٹیریٹری تک پہنچتی ہے، جس کے بعد وہ دنیا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سو یہ ڈسکرائب کیا گیا ہمارے اور اس کے درمیان ایک فرق کو۔ تو یہ سدرۃ المنتہا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باؤنڈری ہے۔ عندہا جنت الماوا، اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کے بارے میں قرآن میں ایک اور جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ جنت ہے کہ جہاں اہل ایمان جب کامیاب ہو کر جائیں گے تو ان کو ابتدائی ان کے ساتھ مہمان نوازی ہوگی، بالکل ابتدا میں جو مہمانی ہے وہ وہاں ہوگی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں یہ کیا ڈسکرپشن ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہم تمہیں کیا بتائیں کیا ہو رہا تھا۔ یو کانٹ ایون امیجن، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں، معلوم نہیں اللہ کی تجلیات اس کے وجود کی اور واٹ ایور، وہ جو کچھ اس پر چھا رہی تھی اس کو بیان کرنا تمہاری زبان کے امکانات کی حد سے باہر ہے۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے، ما زاغ البصر وما طغی، ان کی نگاہ نہ بہکی اور نہ قابو سے باہر ہوئی۔ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ان تمام مناظر کو دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس میں ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے جو آئی ڈونٹ نو ہاؤ کیسے وہ فیمس ہو گئی، کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور دوسرا آپ کہیے انٹریکشن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹریکشن بنا لیا، اور اس کو معراج کے واقعے سے جوڑ کر یہ عام طور پر یہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ اور قریب آئے اور اس سے مزید قریب آئے اور پھر یہ سب کچھ ہوا۔ نہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول شروع ہوا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، پہلی وحی اور دوسری وحی۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مقامات اور مناظر بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ چنانچہ متشابہ آیات جن کو کہا قرآن نے، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جن کا علم راسخ ہے، جو علم میں پختہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں، یعنی ہم نے مطلب سمجھ لیا ہے لیکن ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس لیے کہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، قرآن کہتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی بیری بتاؤ کیسی بیری تھی، کتنی شاخیں تھیں، کتنے بیر تھے اس میں؟ یہ بالکل ایبسرڈ سوالات ہیں، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اس دنیا کا بیان ہے کہ جس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا، اور اس کے بیان کے لیے ہماری زبان میں الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس کو بیان کیا قرآن مجید نے۔ اس کے بعد خطاب کیا قریش کے لیڈر سے کہ یہ تو ہے ہماری طرف سے آئے ہوئے پیغام کی حقیقت، کلیئر آنکھوں سے تمہارے ان ساتھی نے کہ جو اعلیٰ ترین کردار کے ہیں، اس فرشتے کو دیکھا کہ جو مضبوط اعلیٰ کردار کے حکیم، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوئی، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کے اوپر اپنی وحی کے نزول کا آغاز کیا۔
یہ تو ہے اس طرف کی بات. اب ذرا تم فرماؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے, تمہاری کیا سورس ہے. فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ, ذرا سمجھاؤ تو صحیح, یہ تمہارا لات اور عزیٰ, یعنی یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, اور منات کے جو تیسرا ہے مگر درجے میں دوسرا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے. ہم جانتے ہیں تاریخ سے کہ خانہ کعبہ 360 بتوں میں تھا, لیکن یہ سب سے زیادہ نمایاں تھے, پرومیننٹ. یہ وہ بیٹیوں کے نام نہیں تھے؟ یہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ نام اصل میں فرشتوں کی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, اور ابھی معلوم ہوگا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. سو یہ انہوں نے اپنی, ان کی مائتھولوجی تھی, یہ ان کا اپنا بلیف سسٹم تھا. سو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی وحی کا جو سلسلہ ہے اس کو بیان کیا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا, کن کے ذریعے سے ہوا, کن پر نازل کیا. یہ بات کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اب ذرا آپ بتائیے کہ یہ آپ کا لات اور یہ عزیٰ اور یہ منات کے جو ہے تیسرا مگر درجے میں دوسرا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ لات اور عزیٰ یہ تو ان کی جو ہائرارکی تھی اس میں ٹاپ کے تھے, ذرا نیچے مگر بیٹر دین آل دا ریسٹ وہ تھا منات. تو ان کے بارے میں ان تینوں کو خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا. فرمایا کہ الکم الذکر ولہ الانثیٰ, یہ تم نے ان کو جو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا, تو تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں, یعنی تمہاری جو اپنی چوائس اپنے لیے ہے وہ تو بیٹوں کی ہے, لیکن تم نے یہ عجیب ایک سوچ کا انداز اختیار کیا کہ اپنے اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی. کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کو پوجتے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اگر کہیں کوئی حساب کتاب ہوا تو یہ ہماری بات منوا لیں گے, ہمارے کیس کو پریزنٹ کریں گی. یہ جو شرک ہوتا ہے نا, یہ شرک اصل میں انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شارٹ کٹ ہوتا ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے یار کوئی خدا تو ہے, اس کا انکار تو بڑا مشکل ہے, کوئی آخرت بھی ہونے کا بڑا غالب امکان ہے, مگر آپ اس کو ماننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ دنیا بڑی رنگین ہے, دنیا میں بڑی چیزیں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. آدمی اس کی لالچ کو, اس کو اس میں جو گلیمر ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو حرام خوریاں وہ نہیں چھوڑ سکتا, غلط کام نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ کو ظاہر ہے ایک اسٹریٹ آدمی چاہیے جو سچا ہے, جو دیانتدار ہے. اگر غلط کام کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اللہ کو اپروچ کرنے کے لیے کچھ اور راستے اختیار کرتے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں, ہم ان کو پوچھتے ہیں, اور پھر قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا اور کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو یہ ہمیں بچا لیں گے. تو فرمایا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ, یہ تو بڑی عجیب قسم کی تقسیم تم نے کر دی. یعنی جب اپنے بارے میں سوچتے ہو تو کچھ اور سوچتے ہو, ہمارے بارے میں سوچتے ہو تو کچھ اور سوچتے ہو. یعنی یہ ان کو ظاہر طنزاً کہا کہ یہ تمہاری جو مائتھولوجی ہے یہ بڑی عجیب سی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم, یہ تو خیر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کے نظریات کو ذرا کم تر دکھانے کے لیے ایک آپ کا یہ طنز کیا, لیکن پھر اصل بات بیان کی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا اسماء, سوائے ناموں کے. دیر از نو ریئلٹی بیہائنڈ دیز نیمز. ان ہی الا اسماء سمیتموہا, جو تم نے رکھ لیے ہیں, انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے.
یعنی ان ناموں کے لات، عزا اور منات کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی سلطان، کوئی سند، کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرے گا، تو اللہ کی جانب سے کوئی کنفرمیشن ہونی چاہیے تھی۔ آپ اپنی طرف سے امیجن کر رہے ہیں، لوگ خود بخود یہ تصور کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اتنے بیوقوف کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو خواہش بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 ڈونٹ فرگیٹ کہ ہماری اس دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے شیطان جن موجود ہے۔ لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ مزار پہ جاتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی نہیں جاتے، ادھر بھی ان کو کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فرشتہ نظر آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے، اور سارے جن جو ہیں بیٹھ کے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے ناموں کے، سمیتموہا، جن کو تم نے رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ یعنی اگر یہ کوئی خدا کی اسکیم کا حصہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ کرتا اور اس فیصلے کو اناؤنس کرتا۔ تو اللہ نے یہ بات واضح طریقے سے بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو بت ہوتے ہیں نا، بت، یہ تو خیر کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ بت کچھ کرتے ہیں۔ یہ بت اصل میں سمبولکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کچھ فرشتوں کو، یا جنات کو، یا پھر ہمارے لوگوں کے مزار ہوتے ہیں، کچھ افراد، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ پوچھتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے جو کام ہیں اس میں تقسیم ہے۔ جیسے بھائی بات یہ ہے کہ بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی سارے اپنے خود تو نہیں کرتا نا، وہ اس کے اپنا ایک پورا نظام ہوتا ہے جس میں پھر وہ سونپ دیتا ہے اپنے منسٹرز کو، پھر آگے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو چنانچہ وہ یہ جو قریب کے جو کارندے ہیں، آفیشلز، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ڈے ٹو ڈے میٹرز میں وہ ان کے کام آتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو اپروچ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے ہاں کبھی نازل نہیں ہوئی۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ پیروی کر رہے ہیں صرف وہم و گمان کی اور اپنے نفس کی خواہشوں کی۔ جی چاہتا ہے کہ آدمی دل بھر کے حرام خوریاں کرے، مال لوٹے، عیاشی کرے، اور کوئی اس کو رکاوٹ نہ ہو، مگر کیا کریں یار، خدا نظر آتا ہے، آخرت نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل سے پھر یہ چیزیں، اپنے امیجنیشن سے یہ چیزیں گڑھ لیں، آباء و اجداد نے گڑھی، اس کے بعد لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ آپ جتنے غلط نظریات پر لوگ جذباتی ہوتے ہیں، مائی گڈنس، آپ یو کانٹ ٹاک ٹو دیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب ساتھ شیطان شامل ہوتا ہے کہ اگر بات کریں گے تو آپ کا منہ نوچ لیں گے وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دے جسٹ فالوئنگ دیئر امیجنیشن، اپنی ان کی وہ ہیں کچھ سوچ ہے، گمان ہے۔ ظن آتا ہے اصل میں علم کے مقابلے میں۔ علم دو چیزوں کا نام ہے، یا کوئی انٹلیکچوئل آرگومنٹ ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، یا اس کے اوپر خدا کی وحی ہے۔ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہم و گمان کے، جو انہوں نے اپنے ذہن سے کنکاکٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہشات کے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا تو اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے اس اہتمام کے ساتھ کہ جس کو ہم نے سورہ کے شروع میں بیان کیا، ایک ایسی ہدایت آ گئی ہے کہ جو ان کے سامنے اللہ کی گواہی آخری حد تک کلیئرلی پیش کر رہی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو وہ سب کچھ ملے گا جس کو اس نے چاہا؟ یعنی یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہاں بھی جو کچھ ملی ہے، چودراہٹ، دولت، لوگوں کے ساتھ
ایسا تعلق کہ جس میں یہ لیڈرز ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. سو یہ قرآن سے بار بار معلوم ہوتا ہے کہ جو انکار کرنے والے اپیرنٹلی دنیا میں سکسیسفل لوگ تھے، فرعون وغیرہ، اور یہی ابو لہب، ابو جہل، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، کہ دولت میں نے کمائی. اینڈ دولت کمانے کے لیے آدمی کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، آدمی محنت کرتا ہے، آدمی سب سے سپیریئر ہوتا ہے. تو یہ کام تو میں نے کیا، اور پیغمبری مل گئی ان کو. یہی قریش نے بھی کہا، یہی خناس ابلیس کو بھی تھا کہ یار سپیریئر تو میں ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں. تو یہ جو تکبر ہے نا، گھمنڈ، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یہ ہے کہ جو انسان کو لے ڈوبتا ہے. تو یہ قریش کے لیڈرز جو ہیں، یہ اصل میں اس نشے میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس انسان کو ملے گا جو وہ خواہش کرے گا. یعنی یہ ساری اپنی خواہش ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کیا انسان کو، آدمی کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے چاہا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کی ہے، یعنی اسی کے اختیار میں ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھی اس کے فیصلے سے چل رہی ہے، اس کی اسکیم کے مطابق چل رہی ہے، اور آخرت بھی ایسے ہی چل رہی ہے. یعنی اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اس لیے لوگوں کو آزادی دی ہے. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، سب کو وہ آزما رہا ہے. اور آخرت میں وہ عین عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آ سکے گی، الا سوائے من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، ویرضی، اور ان کے لیے جن کے لیے وہ پسند کرے گا. یہی وہ اللہ ہے کہ جس سے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ قرآن پر غور کر کے. یہ سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4، اس کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف دیکھتے. انسان ہے نا، انسان سوچتا ہے، انسان اوپینینز فارم کرتا ہے، پھر کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. یوں گریجولی انسان ایوالو کرتا ہے. تو اگر آپ انسان کی زندگی کو ٹریس کریں تو اس میں بڑی کنٹرڈکشنز ہوں گی، اور ہونی بھی چاہیے. بھائی ایک ضدی انسان ہے نا کہ جو 15 سال سے لے کے اور 75 سال تک ایک ہی بات کر رہا ہے. سو یو کیپ لرننگ، آپ نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں، نئی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی لرننگ نہیں ہے. خدا تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام میں تو کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، مگر بظاہر آپ کو کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. مثال کے طور پر یہی جو بات ہے کہ سورہ بقرہ میں 3 آیات ہیں الگ الگ، چونکہ میں نے وہ رٹی ہوئی ہے، میں ان کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں، 48، 123 اینڈ 254، جن میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہو. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اس کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کی جانب سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی خارج سے مدد نہیں ہوگی. یہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. مگر 254 کے بعد 255 آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی گنجائش بیان کرتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی مرضی کے. تو اللہ میاں ابھی تو آپ کچھ اور فرما رہے تھے، اور اب آپ کچھ اور فرما رہے ہیں.
تو جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ دونوں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہے. تو میں یہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ سمجھنے کے لیے وہ بات ہے کہ آدمی پاس ہوتا ہے 40% پہ، 40% سے نیچے ویسے تو فیل ہے، لیکن خدائے رحمان نے 33% سے اوپر کو گریس مارکس کے کیٹیگری میں رکھا ہے. اس سے نیچے سب فیل ہیں، کوئی سفارش نہیں ہو سکتی. لیکن 33 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ جو آ گیا اس کیٹیگری میں تو اس کو بھی میں پاس کر دوں گا تھرو شفاعت، کسی بڑے انسان کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا چاہیں گے تو ان کو کہیں گے. تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی سفارش ہرگز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے بعد کہ اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا اور جس کے حق میں چاہے گا وہ راضی ہوگا اور اس کے لیے مؤثر کرے گا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، مکے کے لوگ، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اس لیے ان کے نام رکھے عورتوں کے نام، اور خیال یہ ہوا، نظریہ یہ بنا کہ یہ ہمیں آخرت میں اللہ کی پکڑ سے سفارش کر کے بچا لیں گے. آخرت کو مان رہے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آخرت آخرت کچھ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آخرت ہوگی لیکن ہماری سفارش بہت تگڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آخرت کو نہیں مانتے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو آخرت میں سفارش کے بلبوتے پر پاس ہونے کا آپ کا وہ ہے نظریہ، تو آپ آخرت کو مان ہی نہیں رہے. اور جو قوم، جو مذہبی لوگ اللہ کے ہاں جواب دہی میں کسی کے تھرو پاس ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کو آپ کرپشن سے بچا ہی نہیں سکتے. دے آر گوئنگ ٹو بی کرپٹ ان سائڈ آؤٹ. وجہ کیا ہے؟ بھائی خدا کا خوف ختم ہو گیا. اللہ کے یہاں اللہ کیسے پکڑے گا؟ ہم اتنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم یہ کچھ کرتے ہیں، سو ہمارا پورا اعتقاد ہے، ہمارا پورا تعلق ہے، وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم ان کے خاندان سے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے ناموں پر. یہ ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ تھا نا، کہ انہوں نے اپنے لیے جو اس جواب دہی کے پروسیس سے بچنے کا طریقہ سوچا وہ یہ تھا کہ یہ بیٹیاں ہیں، اور لوگ اور طریقے اختیار کرتے ہیں. کسی نے دودھ دے دیا، کسی نے دہی دے دیا، کسی نے اور چڑھاوا چڑھا دیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جن کو میں جا کے ملتا ہوں، پوجتا ہوں، جن کی میں تعریف کرتا ہوں، جن کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، یہ بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ آخرت کو ماننا اگر کوئی ماننا ہے تو پھر اس دن کو ماننا ہے، وہ کہ جس دن انسان محض اپنے ایمان اور اپنے عمل کی بنیاد پر آنسریبل ہوگا، کوئی خارج کی چیز کام نہیں آئے گی. یعنی پیور میرٹ پر اس کے ہاں فیصلہ ہوگا. یہ جو 33 to 40 ہے یہ بھی میرٹ ہی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ میرٹ کو اپنی رحمت سے کچھ کم کر دیا. تو یہ بھی انصاف ہی ہے نا کہ سب کے لیے، فار آل پیپلز اٹس دا سیم. فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یعنی یہ جو انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے، عورتوں کے نام اور بیٹیاں بنا دیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ محض اپنے گمان پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس حقیقت نہیں ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. یعنی جب آپ اپنی طرف سے اندازے تکے لگا رہے ہیں اور دوسری جانب حق ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
اٹ کیریز نو ویٹ. جب یہ بات ہے، جب صورتحال یہ ہے، تو یار پھر بحث کیسے کریں، کس سے ڈیبیٹ کریں؟ تو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اے پیغمبر آپ اعراض کیجئے، یعنی بس اگنور دیں. کیا بات کریں گے آپ؟ جو اتنے زیادہ جاہل لوگ ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ اپنے نظریات کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگنور دیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، تو آپ اعراض کیجئے اس سے کہ جس نے منہ موڑا. کس سے؟ عن ذکرنا، ہماری یاد دہانی سے. یعنی ہمارا پیغام جو یاد دہانی ہے، یاد دہانی یعنی یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے ان کو ان ریالٹیز کے بارے میں جو وچ دے آلریڈی نو. اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے کلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کو ہم جانتے ہیں، ہم پہلے سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس اخلاقیات پہلے سے موجود ہے، ایتھکس موریلٹی یونیورسل ہے. یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں دی ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں کسی خارج سے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ چونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کے ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ آپ اے پیغمبر اعراض کیجئے، اگنور کریں ان کو جنہوں نے منہ موڑا ہمارے ذکر سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور یہ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے دنیا کی زندگی کے. ان کا مطمع نظر، ان کا گول اور مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. تو آپ ان کو اگنور کریں، ان سے اعراض کریں. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کا مبلغ ہے. مبلغ انتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہی دنیا ہے جس کو یہ دیکھتے ہیں، اس سے آگے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں آپ کی کس ملاقات ہوتی ہے ایسے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے، جن سے اگر آپ دین کی بات کریں تو ان کے چہرے کے اوپر خاص سرکیسٹک اس قسم کی اسمائل آتی ہے. اوکے اچھا، یو ٹاک اباؤٹ گاڈ، آلرائٹ، لائف آفٹر ڈیتھ، اوکے. مطلب اب آپ مجھے بتائیں، آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہاں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ معقول بات ہے؟ وہ ایک بگ بینگ ہوا اور ایوولوشن سے ہم یہاں تک پہنچے، اوکے. تو اس سے کس سوال کا جواب ملا؟ یہ کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ آپ سے آپ تکا فلوک ہو گیا؟ مگر ایسا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو نہیں ماننا. یہ سائنس ہے. یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ مطلب گریوٹی کون سی نظر آتی ہے؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ گریوٹی تو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کو سارے نہیں مانتے. تو اس پہ میں بندہ ناچیز کہتا ہے کہ اللہ کو ماننے میں چونکہ مشکلات آتی ہیں اس لیے آپ اللہ کو نہیں مانتے، ورنہ اللہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اگر گریوٹی کو ماننے میں بھی مشکلات آپ پیدا کر دیں تو انشاءاللہ گریوٹی کو بھی انکار کرنے میں لا جائے گا. اور میں بتا چکا ہوں اس کی مثال کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کل سے جو شخص گریوٹی مانے گا اس کو 1000 روپے جرمانہ لگے گا، تو آپ کو عظیم تعداد میں لوگ کہیں گے بکواس ہے گریوٹی، میں نہیں مانتا، دفع کرو اس کو. گریوٹی ماننا تو ایک وہ ہے، ایک فیشن ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. خدا آخرت کو ماننا اس میں مصیبت آتی ہے، اس لیے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی بیونڈ دس ورلڈ. فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو اس کے راستے سے بھٹکے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پر ہیں. یعنی جانتا تو ہے مگر وہ اس وقت ان کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. اس آزادی کا مقصد امتحان ہے. اس امتحان میں وہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے رویے کو درست کر لیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ واقف نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا. آئے میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. ہم نے آج سورہ نجم کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، گواہ ہیں ستارے کہ جب وہ گرتے ہیں.
یعنی گرتے ہوئے ستارے شہاب ثاقب وہ گواہی دیتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا اور نہ ہی بہکا، وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ قرآن تو ایک وحی ہے کہ جو ان پر کی گئی ہے، جو ان پر کی جاتی ہے، علمہ، ان کو سکھایا، شدید القوا، ایک ایسے فرشتے نے کہ جو بڑی قوت والے زبردست ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ ہوا اس موقع پر کہ جب وہ افق اعلیٰ پر تھے، یعنی وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، افق یعنی ہورائزن، اس کنارے پر تھے، ثم دنا، پھر وہاں سے وہ قریب آئے، فتدلی، پھر وہ جھکے، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اس نے اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے نہیں جھٹلایا اس کو کہ جو انہوں نے دیکھا، یعنی یہ کوئی ان کے دل کا وہم نہیں تھا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو اس پر کہ جو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے ان کو دیکھا ایک اور مرتبہ بھی، عند سدرۃ المنتہا، اترتے ہوئے، نزلۃ اخری، اترتے ہوئے ایک دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جس کے پاس جنت الماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ ہوا جب اس بیری پر سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ ان کی نگاہ بہکی اور نہ ہی وہ حد سے آگے ہوئی، نہ ہی وہ قابو سے باہر ہوئی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ تو ان کا معاملہ ہوا، افرأیتم اللات والعزیٰ، تو بھلا یہ لات اور عزیٰ، و مناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات کے جو دوسرے ہیں، جو تیسرے یعنی نمبر کرنے میں مگر سٹیٹس میں دوسرے ہیں، اخریٰ، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تو کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو تمہاری بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی، ان ہی الا اسماء، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناموں کے، سمیتموہا، تم نے جو رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی گواہی، کوئی اتھارٹی، سند نہیں اتاری، ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کرتے کسی چیز کے سوائے وہم و گمان کے، وما تحوی الانفس، اور اپنی نفس کی خواہشوں کی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے چاہا، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سو اللہ ہی کی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، اللہ ہی کی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، سب اسی کے اختیار میں ہے، یعنی اس کے قوانین کے مطابق یہ سب کچھ چل رہا ہے، چلے گا، وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، جن کی سفارش کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، سوائے اس کے بعد کہ اللہ نے اجازت دی ہو، لمن یشاء، جس کو بھی، یعنی کہ وہ سفارش کرے، ویرضی، اور جس پر اللہ راضی ہو اس کے حق میں سفارش ہو،
ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے ناموں پر، وما لہم بہ من علم، اور ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں گمان کرتے سوائے نہیں پیروی کرتے سوائے وہم و گمان کے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے پیغمبر آپ اعراض کیجئے ان سے کہ جنہوں نے منہ موڑا، ان ذکرنا، ہماری یاد دہانی سے، ہمارے کلام سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں چاہتے کچھ بھی سوائے دنیا کی زندگی کے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، مبلغ ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کے راستے سے بھٹکے، وهو عالم بمن اہتدی، اور وہ جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال یہاں سے پڑھوں؟ Quran describes how Allah revealed Wahi first time to the Prophet, peace be upon him, and how he saw Jibreel. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی کہا ہے۔ 3 سال کا فرق ہے۔ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں بھی 3 کا ہو، مگر یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کو بیان کر رہے ہیں۔ از ڈفرنٹ ہاؤ اٹ از سیڈ ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں لوگ اصل میں زیادہ ان واقعات کو بیان کرتے ہیں جو خارج میں لوگوں نے ڈسکرائب کیے۔ قرآن مجید تو اندر کی بات کر رہا ہے، یعنی جہاں سے یہ سب کچھ ہوا اور ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اور آپ کے تجربات کی گواہی کو پیش کر رہا ہے، گواہیوں کو پیش کر رہا ہے۔ ہاں جناب، یہ تو کاروبار نہیں چلے گا اس طرح۔ یہ آج کا لیسن تو کافی کلیئر ہے۔ ہر ایک اتنا کلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ جی کوشچنس، جی آئیے یہاں سے، نا ایسے جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تو یہاں پہ صحیح۔ یہ جو دوسری دفعہ والا واقعہ ہے کہ وہی نازل ہو رہی تھی، اس میں جب سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا اسی دنیا میں رسول اللہ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں آسمانوں میں، یا اس کو تشبیہ معراج سے بھی دیا جاتا ہے، یا یہ معراج کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے؟ مے بی وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ملاقات والا ہے جبرائیل کا ہی ملاقات ساری، لیکن جب سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے، مجھے جو ہمیشہ سمجھ آتی رہی ہے وہ سدرۃ المنتہا جنت کا کوئی باغ، کوئی درخت، تو کیا یہاں اس جہان میں رہتے ہوئے رسول اللہ کو وہاں پہ نظر آ رہا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ معراج ہے وہ بہت بات کی بات ہے۔ یہ تو در حقیقت قریش کے لیڈرز، انکار کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تمہارے ہیں علم کے ذرائع، اور تمہارے ان کاہنوں کے جنات ہیں، انٹ سنٹ اٹھ کے کہیں سے کوئی چیز لے آتے ہیں، بہت تھوڑا سچ، بہت زیادہ گپ، اور ایک یہ کلیئر سورس ہے کہ جو ان کو اوتھینٹک جو ان کو ملی ہے، جس میں کہ ملاوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سو اٹ کیناٹ بی معراج، اس لیے کہ وہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ لیکن یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ نے آپ کو یہ مشاہدہ کرایا، اللہ اپنے پیغمبر کو
یہ مشاہدات کرا سکتے ہیں. لیکن اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کو ایک خاص پریولیج ملی ہے. یہ ہمارے وہ چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کے کردار کی وجہ سے چنا، اور ان کے جتنے مشاہدات ہیں وہ ان کے ریئل مشاہدات ہیں. ان میں کوئی وہم و گمان نہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا. یہ بات کلیئرلی بتائی جا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم لائن جو تو کیا ہے وہ کتنا آپ کہہ رہے ہیں معراج بہت بعد کی بات ہے. ہاں تو لیٹ سے جب پہلی وحی آئی اس کے بعد کتنی دیر کے بعد یہ واقعہ؟ دیکھیں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو رپورٹ سے معلوم ہوگا، اور جو رپورٹس ہیں ان میں بھی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ مدنی دور کی رپورٹ زیادہ ریلائبل ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ نوٹس کرنے لگے تھے. مکی دور میں تو ظاہر ہے کہ ابھی بہت کم لوگ تھے. وہ جو درمیان میں گیپ آیا وہ بھی ایک بات کی بات ہے. یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گیپ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ون اینڈ دین دی ادر، ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور دونوں بڑے کلیئر تجربات ہیں. اور اس کو اصل میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے ان کمپیریزن اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ جنات وغیرہ کا ہے کہ جو کاہنوں کو ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو تو پہلی ہی آیت میں ختم کر دیا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یہ جو ستارے گرتے ہیں یہ اصل میں گواہ ہے اس بات پر کہ یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کوئی اس طرح کا کلام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے باقاعدہ انتظام کر لیا ہے کہ اب چونکہ اس نے اپنی وحی نازل کرنی ہے تو یہ جنات وہاں کہیں قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. ہمارے ٹائمنگز تو ہم بتاتے رہتے ہیں، وہ ہے نا، ایک ہماری کلاس ہوتی ہے 6:45 سے نہیں 6:30 سے 7، وہ تو ترجمہ پریکٹس ہوتی ہے، لیکن ہماری اس کی تفسیر کی کلاس 7:15 بجے شروع ہوتی ہے پاکستان ٹائم. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ ڈیلے تو ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد آ بھی تو جاتا ہے. یہ یوں ہوا کہ پہلی وحی آئی، پھر دوسری وحی، وہ کوئی 10 سال بعد کی بات ہے، تو لیٹر، ہاں وہ تو 8-10 سال ہیں پر بعد کی بات ہے. جب کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے مراحل کے لیے تیار کیا. ایک تو مراحل تھے نا شروع کے کہ جس میں شدید اپوزیشن تھی اور لوگ مخالفت کر رہے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے. جو بھی آتا تھا وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی سخت قسم کی آزمائش کے دور سے گزرتا. پھر وہ موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اب جس طرف جا رہی ہے دعوت، تو اللہ نے اب بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو جوڑ دیا ہے. یعنی وہ بنی اسرائیل کے جن کا آپ کہیے مرکز تھا بیت المقدس، اس سلسلے کو اب یہاں منتقل کیا جا رہا ہے. یعنی وہ جو آپ کہیے پریولیج پاور ان کو ملی تھی وہ اب ٹرانسفر کی جا رہی ہے. یہ اس کی ابتدا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے تجربات سے گزارا، جس کا کہ ذکر قرآن مجید میں تو سرسری طور پر ہے، مگر یہ لوگ جو اس کو ادھر سے جوڑتے ہیں تو اس میں پھر وہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قریب آئے اور بہت قریب آ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ نے یہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرمائش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، مگر تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہا تو فسوف ترانی، تو پھر تم اس کو مجھے دیکھ سکو گے. تو اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی، اور وہ پہاڑ
پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش گر پڑے. جب وہ ہوش میں آئے اور اٹھے تو انہوں نے کہا کہ انا اول المومنین، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. یعنی میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جو اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا. وہ ہمارے ہاں پھر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں ہمارے نبی سب سے بہتر تھے اس لیے ان کو دکھا دیا گیا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ نبیوں کے درمیان جو ایک مقابلے بازی اور کسی کو کمتر اور کسی کو برتر قرار دینا ہے، یہ بات ہی غلط ہے. سارے نبی ہمارے ہیں، سارے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر، بعض معاملات میں. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو عیسیٰ ابن مریم البینات، واضح نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی، ان کو سپورٹ کیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں، کہ یہ مقابلے بازی ہے جو لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. آپ دیکھیں آج بھی کیا ہوتا ہے، کسی ایک شخصیت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ایگزیجریٹ کرنے لگتے ہیں. اس کے نتیجے میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، پھر کوئی جینون ڈسکشن نہیں ہو پاتی. پھر اصل میں آدمی پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. تو یہ حق پسندی اور جو ایک علمی اپروچ ہوتی ہے، ایکڈیمک اپروچ، یہ تو اس کے خلاف ہے. تو یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ ہوا. بلکہ لوگ یہ جو کہتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہم نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا، اور ہمارے یہاں کتابیں لکھی ہوئی ہیں معجزات پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ قرآن تو نہیں پڑھتے. قرآن مسلمان نہیں پڑھتا، مسلمان کو عقیدت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو نہیں ملے. تو پھر وہ سناتے ہیں جناب کیا اچھا وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات ہی انہی کے لیے بنی. تو وہ اچھا پھر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں. اللہ نے کوئی وجہ تو ہے نا کہ اس کلام کو محفوظ کیا، اس میں کسی قسم کی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں. تو ذرا اس کو از اول تا آخر پڑھ لیں. میں کہتا ہوں جو آدمی اس کا سادہ ترجمہ شروع سے آخر تک پڑھ لے گا، اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی جو باتیں بھی حدیث سے آپ کو ملیں گی وہ آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو حدیث بھی زیادہ سمجھ میں آئے گی. لیکن آپ اس کو کاٹ دیں گے تو پھر آپ یقین جانیے کہ قرآن مجید کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی. پھر لوگ ان باتوں کو سنیں گے کہ جو باتیں ان کو زیادہ ایکسائٹ کرتی ہیں ان کے لیے. اچھا جناب، یہ کچھ یار یہ تو Can you elaborate on falling stars? How can they be the evidence or proof of wahi or truth of Hazrat Muhammad, peace be upon him? آپ نے اگر میری بات سنی تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں فالنگ سٹارز سے مطلب ہے وہ جنات کو مار بھگانے کا اللہ کا طریقہ، شہاب ثاقب، کہ جیسے ہی وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھتے، میں نے سمجھانے کے لیے کہا ایسا لگتا ہے کہ کرفیو لگا ہوا تھا، ان کے اوپر باقاعدہ بمباری بندوقیں چلنے لگتی اور وہ بھاگ جاتے ہیں. سو قرآن اصل میں یہ بتا رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کو کہ یہ جو کلام ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ اعتراض کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو کہ یہ نعوذ باللہ شیاطین جن کا لایا ہوا ہے، شیاطین جن کا تو وہاں قریب جانا بھی بینڈ ہے. تو یہ اصل میں وہ گواہی ہے
کہ یہ جو گرتے ہوئے ستارے ہیں اس زمانے کے، یہ اصل میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، یہ وہ والا پیغام نہیں ہے کہ جو تم لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے تم باتیں بنا رہے ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر بحث چل پڑی ہے حدیث اور قرآن کے بارے میں، وہ بھی اصل میں میں نے گزارش کی کہ یہاں جو کچھ لکھا ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں یہ وحی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ وحی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی کہ جو متلو ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی ہے کہ جو غیر متلو ہے، لیکن بالآخر ہیں تو دونوں ہی وحی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی تاریخی ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہے وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے، تو جب وحی ہے وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، تو پھر سب برابر ہے۔ پہلا سٹیپ تو انہوں نے یہ لیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ہوا کہ آپ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں حدیث ہے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں اور جو اس کی تشریح ہے اس کو آپ مان لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے محنت کی وہ بڑی قیمتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے بارے میں وہ رویہ نہ اختیار کریں کہ جس کو قرآن نے کنڈیم کیا کہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے کہ قرآن کو اللہ نے اتنے اہتمام سے پرزرو کیا ہے کہ جس کا کچھ حصہ ہم نے آج بھی پڑھا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے ڈسکرائب کیا کہ یہ الفرقان ہے، یہ ہے اصل میں کرائیٹیرین، یہ میزان ہے، اس میں تول کے سمجھ میں آئے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ ہے وہ کتاب کہ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ کے پیغام کی حیثیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو جب لوگوں نے منتقل کیا تو ظاہر ہے کہ الفاظ میں بھی فرق آ گیا، سیاق سباق بھی بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا، کہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہیں کچھ ہوتے ہیں۔ کانٹیکسٹ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، آپ کو اگر کانٹیکسٹ نہیں معلوم ہے تو بعض اوقات بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں حدیث کی بنیاد پر جب آپ اس کو قرآن مجید کی روشنی کے بغیر سمجھتے ہیں تو تصویریں حرام ہو گئیں۔ اچھا تصویریں حرام ہوگی تو آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے کہ جو حرام کہتے ہیں وہی تصویریں اپنی کھینچ کے تو اخبارات میں چھاپتے ہیں، اس لیے کہ وہ امپریکٹیکل ہے یار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جو قابل عمل ہی نہیں ہے، نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ حدیث میں آئی ہیں باتیں، لیکن جب آپ حدیث کو قرآن سے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پر آپ مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں اور شریعت کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اصل میں کچھ اور تھا اور کچھ اور بن گیا۔ خدا تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکانہ تصویروں کو کنڈیم کیا، لیکن وہ کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری تصویریں حرام ہیں۔ بھائی جب ساری تصویریں حرام ہیں تو پھر ان کو حرام کریں نا آپ، پھر کیمرے توڑیں، لوگ توڑتے بھی تھے، خیر اللہ معاف کرے، میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا بھائی، پلیز یہ ایڈٹ کر دیں، ایڈٹ کر دیں، نہیں میں تو بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے جو لال مسجد کا قصہ شروع ہوا تھا وہ توڑنے چلے جاتے تھے۔ جو سب سے بڑی پرابلم مجھے حدیث کو یہ حیثیت دینے کے معاملے میں ہے، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ یار مجھے سمجھاؤ، حدیث پہلی 2 صدیوں میں مسلمانوں کی اکثریت کے پاس تھی ہی نہیں، یہ تیسری صدی میں بڑے بڑے لوگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے بڑے کام محنت کر کے ان کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ یار پہلی 2 صدیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ بٹ دے ور دیئر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں تھی، لیکن وہ ہوں گی وہ 5% لوگوں کے پاس۔
سو خدا تعالیٰ نے اپنا دین ایسے دیا کہ پہلی 3-4 نسلوں کو تو صرف قرآن اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی سنتیں دیں، اور پھر 3rd سینچری آنورڈز میں اصل دین پیش کیا. یار یہ دین کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. خدا تعالیٰ یہاں جو بات آپ سنی ہے نا، آپ نے آج یہ بتا رہے ہیں میرا دین پہلے دن سے اتنے اوتھینٹک طریقے سے آیا ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اور آپ اپنے جذبات میں وہ چیز پیش کر رہے ہیں کہ جس میں جذبات اگر آپ کے ہیں تو پھر آپ شاید کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر سوچ سمجھ کے آدمی بات کرے تو آدمی دین کے اندر رہ کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہمارے لوگوں نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ جب بھی کوئی بات سمجھانے کی اس طرح کی جائے تو لوگ پھر اس کو اتنا شدت کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ منکر حدیث ہیں، وہ فلاں ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حدیث کو جو حیثیت ملنی چاہیے وہ لازماً ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حدیث بعض اوقات بڑی غیر معمولی وضاحت کرتی ہے قرآن کی، جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ اس کو ملتا ہے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک. یہ ہے وہ رینج. یہ کیا ہے؟ سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گناہ ملے گا. یہ ایک جگہ فرمایا. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں کوئی 260 سم آیت ہے جس میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ ایک بیج ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے. سو یہ کتنے بنے؟ 700. 7 ملٹیپلائڈ بائی 100 700. تو وہاں بتایا 10 گنا، یہاں بتایا 700 گنا. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، ایکسیپٹیبل نیکی، تو وہ 10 گنا سے 700 گنا ہوتی ہے. یہ رینج ہے، اور دونوں آیات کو آپ نے کنیکٹ کر دیا، دونوں کو ملا دیا. حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد، ایک عمومی فارمولہ بیان کرنے کے بعد، آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی روزہ اس فارمولہ پہ نہیں ہوگا اس کا اجر، وہ ایکسٹراڈنری چیز ہے. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، وہ آنیسٹلی ہماری ضرورت ہے، وہ نیچرل ہے. اللہ کو یاد کرنا ہم نے تو نماز نیچرل ہے. غریبوں کی مدد آدمی کے دل سے آواز نکلتی ہے. زکوٰۃ نیچرل ہے. خدا کے گھر میں خدا سے ملاقات کرنے کا جی کس کو نہیں چاہتا، وہ نیچرل ہے. روزہ ان نیچرل ہے. روزہ ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کھانا پینا نیچرل ہے. خدا کہتا ہے کہ نیچرل کام نہیں کرنا. گاڈ نوز اٹ، گاڈ از اویئر آف اٹ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. I wanted to ask whether buying and selling cats and dogs is allowed in Islam or not. Can we keep a cat in our house as a pet? یعنی اس کو خریدنا اور اس کو بیچنے میں ممانعت کیوں ہوگی؟ یعنی اگر اس کو رکھنا الاؤڈ ہے، کتوں کے بارے میں دوسری بحث چھوڑ دیں، یہ تو حدیثی سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مقاصد کے لیے تو آپ رکھ سکتے ہیں. شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو شکار کے لیے کوئی اسٹرے ڈاگ تو نہیں جا کے پکڑ کے لے کے آئیں گے، آپ اس کو ٹرین کریں گے. اچھا، ٹریننگ کا لفظ خاص طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کتوں کے حوالے سے. تو جب آپ اس کو خریدیں گے تو کہاں سے خریدیں گے؟ مطلب کوئی مارکیٹ ہی میں ہوگا نا. پال رہا
وہ پال رہا ہوگا. تو وہ کیوں پالے گا؟ مطلب فی سبیل اللہ میں تمہیں کتے دے رہا ہوں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے کاروبار پر کی ممانعت ہو. How come his ultimate just and judgment can be influenced by anyone's contribution or influence even if it is from his loved ones? It kills the ultimate power of just of Almighty. میں نے اپنی بات ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کی. Let me put it this way. خدا تعالیٰ کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا. اللہ کو آپ یہ تو اجازت دیں گی نا کہ وہ میرٹ میں ڈیسائیڈ کرے کہ 80% سے کم سارے فیل ہیں, یا 60% سے کم سارے فیل ہیں, یا 40% سے کم سارے فیل ہیں. یہ تو وہی فیصلہ کرے گا نا. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ میری فیوریٹ مثال اس لیے کہ بچپن میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا. 40% سے کم فیل ہے یہ اس نے کہا, اور پھر اس نے کہا نہیں ویٹ اے منٹ, 33% سے کم فیل ہے. 40% سے اوپر سارے پاس ہیں, اور پاس ہیں وداؤٹ اینی پرابلمس. 33 سے اوپر جو پاس ہوں گے ان کو بھی میں پاس کر رہا ہوں, لیکن ان کو میں شفاعت کے تھرو پاس کروں گا. اور ان میں یہ بھی ایک امکان ہے کہ ان کی کچھ تھوڑی سی مرمت ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئیں گے, جہنم سے لے کے نکالیں گے, دوسری مرتبہ آ کے نکالیں گے, تیسری مرتبہ آ کے نکالیں گے, چوتھی مرتبہ روک دیا جائے گا بس. یہ اصل میں وہ کیٹیگری ہے. اس میں کوئی انصاف کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. صرف اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بعض پسندیدہ بندوں کو نمایاں کرنے کے لیے وہ حیثیت دے رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے. لیکن اس کی حکمت میں یہ چیز بھی ہے کہ میں نے اپنے اس بیمار بندے کو صحت یاب کرنا ہے. لیکن کرنا کیسے ہے؟ اس کے رشتہ دار, اس کے دوست اس کے لیے دعا مانگیں گے, اور میں نے دوا کو بھی اور دعا کو بھی مؤثر کرنا ہے. اس پہ کیا رکاوٹ ہے؟ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں تعلقات ہوں. خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بندے کہ جنہوں نے دنیا میں غیر معمولی نیکی کے کارہائے نمایاں انجام دیے, ان کو قیامت کے روز بالکل نمایاں کر کے دکھایا جائے, اور اللہ ان سے کہے کہ کیوں بھائی آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ وہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیں گے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک اس میں جو اسی سے ریلیٹڈ جی وہ یہ ہے کہ قرآن میں اگر پڑھیں سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہونا ہے, اور جو نافرمانی ہے وہ جس کو کہتے ہیں فسق, فاسق, جی تو وہ معاف نہیں کی جائے گی. مگر خطائیں جو غلطیاں ہیں جو دانستہ طور پہ جی یعنی کہ جو دانستہ آپ اگر ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے ایک اللہ کا حکم ہے اور اس کو آپ جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, وہ تو اس کا ایک قرآن میں ابھی اس وقت مجھے ورڈ نہیں یاد آ رہا, بلکہ قرآن کی ٹرانسلیشن میں ایک خاص ورڈ ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ تو از ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ اس کی معافی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ ان آل یور گڈ انٹینشن آپ سارا یہ کرتے ہیں کہ جی آپ سارے اللہ کے حکم مانتے ہیں, مگر آپ سے غلطی ہو جاتی, خطا ہو جاتی, تو وہ معاف کر دی جائے گی. ایک تو یہ کانسیپٹ ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا جی جو آپ کے مطلب گناہ بھی ہیں, آپ کی نیکیاں بھی ہیں, اس کا پھر وہ بیلنس ہوگا, اور اگر نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوئیں تو آپ پاس ہو جائیں گے. تو وچ ون از ٹرو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا پورا 8:45 بجے تک کا پروگرام ہوتا ہے. آج سوال ہی نہیں آ رہے تھے, تو کاروبار نہیں چل رہا تھا, تو اب آپ نے سوال کیا ہے 8:45 بجے تک میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو بخشا نہیں جا سکتا.
سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے، اس کی ورس 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ان بندوں کو اے پیغمبر کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت کہتی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر اس کے بعد تمہیں مہلت نہ ملے۔ توبہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، سچی توبہ، ندامت کے ساتھ، اپنے برائیوں کو چھوڑنے کے ارادے کے ساتھ، تو وہ تو سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آدمی گناہ بڑے بڑے کرتا رہتا ہے اور قرآن مجید ہی کی آیت کے مطابق موت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس میں جو پالیسی بیان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی، وہ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں 431 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو میں چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ بڑے گناہ کیا ہیں اور چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ اس میں ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہے، لیکن جو بات صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ کی آیات 22 سے لے کے 39 تک جن گناہوں کا ذکر ہے، اصل میں اس میں جو انداز ہے وہ یوں ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور کچھ نیگیٹو کی گئی ہیں۔ جو پازیٹیو ہیں اگر ان کو نیگیٹو کر دیں تو وہ گناہ بن جاتے ہیں، اور اگر نیگیٹو کو پازیٹیو کر دیں تو نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اگر ان سب کو نیگیٹو مان لیا جائے تو یوں ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، رشتہ داروں کے معاملے میں زیادتی کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، اس میں سارے فراڈ آ جاتے ہیں۔ یعنی ناپ تول تو ایک ہی ہے نا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، یتیم کے مال کے ساتھ زیادتی کرنا، اس میں ساری ایکسپلوٹیشن آ جاتی ہے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات میں، سیکرٹس میں خواہ مخواہ اندر گھسنا، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تکبر، ایروگنس، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جی، حق مارنا اور بے حیائی، یہ آ گیا نا، اس میں سب آ گئے۔ اس میں بے حیائی میں اصل میں زنا کے بارے میں کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو وہ سب بے حیائی اس میں آ گئی ہے۔ یہ بڑے گناہ ہیں۔ ان بڑے گناہوں کے علاوہ چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آدمی کے چلتے پھرتے نادانستہ، بعض اوقات دانستہ، وداؤٹ انٹینڈنگ اٹ، آپ نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کیا۔ یہ سارے جتنے گناہ میں نے آپ کو گنوائے نا، یہ سوچ سمجھ کے آدمی کرتا ہے۔ آپ کمزور ہیں، آپ ٹھیک رہنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زبان سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، نگاہ بعض اوقات بہک جاتی ہے، کان سے کچھ آدمی ایسی چیز سن لیتا ہے، خواہ مخواہ انجوائے کرنے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آدمی اگر اچھا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر ابھارا گیا کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو اویل کرو، نہیں، مطلب بندہ ایک نارمل آدمی ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، چھوٹوں کے بارے میں بھی آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بہرحال انسان ہے، اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، وہ ان کو سرزد کرے گا۔ آخری بات جو آپ نے کی، جو آپ کو معلوم ہے میری فیوریٹ بات ہے، یہ جو ہے نا ویئنگ آف اسکیلز، کہ ادھر بدیاں ہوں گی ادھر نیکیاں ہوں گی، یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمینیں زبردستی لیتے ہیں، اینڈ گاڈ نوز واٹ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیلۃ القدر، ایک اور بھی رات انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ایک اور شب برات، عمرہ، حج، مسجد ایٹسیٹرا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یوں ہوگا نا، ایک طرف نیکیاں ہوں گی، ایک طرف بدیاں ہوں گی۔ خود ہی میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی ہے جس میں کہا ہے کہ بدی کا وزن صرف اتنا ہی ہوگا جتنی بدی ہے، نیکی ایٹ لیسٹ 10 ٹائم زیادہ ہوگی، تو یہ بھاری ہو جائے گی۔
تو اس کے بعد الحمدللہ یار کتنے فراڈ کیے ہیں. عمرے پہ نہیں گیا میں, عمرے کے بعد حج کے بعد الحمدللہ بالکل سب پاک صاف ہو جاتا ہے. نماز میں پڑھتا ہوں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سے دفاتر ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں آپ رشوت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے, اور وہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں عصر یا ظہر یا عصر کی, تو وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی. اتنا رش ہوتا ہے اس میں. وجہ وہی یہی کانسیپٹ ہے کہ یار ٹھیک ہے رشوت کے بغیر تو گھر نہیں چل سکتا, لیکن یہ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, ایسے بھاری ہوگی. تو قصہ مختصر قرآن سے معلوم ہوتا ہے سورہ اعراف سے, سورہ نمبر 7 ورس شاید 8 اور 9, کہ اس دن والوزن یومئذ الحق, اس دن وزن ہوگا ہی حق کا. یا آپ کی نماز کا وزن ہوگا یا آپ کی نماز بے وزن ہوگی. سمجھے آپ؟ سو میں کہتا ہوں گناہ تو کچھ نہیں ہوتے, گناہ نیگیٹو چیز ہے. گناہ سے ہم نے اس لیے بچنا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچانا ہے. آپ میں مثال دیتا ہوں کہ نئی گاڑی خریدی ہے نا, تو آپ کہتے ہیں یار اس میں اسکریچ بھی نہ آئے, تو آپ کو اپنی نیکیوں کا دفاع کرنا ہے, آپ نے اپنی نماز بچانی ہے. آپ جب فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نماز جا رہی ہوتی ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, صرف وزن نیکیوں کا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ نیکی کے اعمال. بدی تو ایسی نیگیٹو چیز ہے. سو قرآن نے کہا کہ بربادی ہو ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں, وہ دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے, لمبا سفر کرنے کے بعد خاک آلود ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی دعا کیسے سنوں کہ جو اس نے سفر کیا جس مال سے وہ بھی حرام, جو اس نے کھانا کھایا جو اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی حرام, تو میں اس کی دعا کیسے سنوں. تو اسی پہ بس کرتے ہیں. کوئی وزن نہیں ہوگا, اس لیے یوں نہیں ہوگا بھائی, یوں ہوگا یا یوں ہوگا. غبارے میں یا ہوا ہوگی یا غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.